جو بھی باتیں عرض کرنی ہے آپ حضرات سے. یہ رواجی شکلیں انابت میں رکاوٹ بنتی ہیں کہ جو اصل مقصد ہے کام کا اس کی طلب امت میں پیدا نہیں ہوگی جب تک کسی بھی اجتماع سے پہلے 100% محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے مطابق محنت نہ ہو. کوئی اجتماع کامیاب نہیں ہے. کوئی اجتماع کامیاب. ہم اجتماعات کی کامیابی مجمع کی کثرت کو اجتماع کامیابی سمجھتے ہیں. فلسفہ بہت کامیاب ہوا جیسے مجمع بہت آیا. حالانکہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ مجمع کام کے تعارف کی وجہ سے آیا. مجمع کام کے تعارف کی وجہ سے آیا مجمع یا کسی مقصد کی وجہ سے آیا. اگر یہ مجمع اجتماع میں آ کر واپس چلا جائے تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کی اجتماع کی کامیابی نہیں ہے. اجتماعی کامیابی بہت ضروری بات میں کر رہا ہوں. اجتماعی کامیابی نہیں ہے. اگر ایک فرد بھی اجتماع سے واپس چلا جاتا ہے بیان سن کر تو یہ ہماری اجتماعی کامیابی نہیں ہے. کیونکہ آپ ذرا غور کیجئے صحابہ کی سیرت پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت پر کہ آپ کے پاس جب کوئی مجموعہ آیا یا کوئی فرد آیا وہ کیونکہ محنت کے راستے سے لائے جاتے تھے تو ایسا کوئی نہ ملے گا الا ماشاء اللہ جن کے مقدر میں ہدایت تھی ہی نہیں. ورنہ اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ آ کر بات سن لی اور اس ماحول میں بات پڑ گئی پھر وہ واپس نہیں گئے. اب ہمارے کام کرنے والوں کا خیال اجتماع میں مجمع کی کثرت پر ہے. ہر جگہ کے کام کرنے والوں کا اب تاثر یہ ہے کہ اگر مجمع کم ہے تو اجتماع ناکام ہو گیا, مجمع زیادہ ہے تو اجتماع کامیاب ہو گیا. حالانکہ اجتماع کی کامیابی یہ ہے کہ 100% جمع ہونے والے 100% اللہ کے راستے میں نکل جائیں. اس لیے کہ ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے, ہمارا جمع ہونا واپس جانے کے لیے نہیں ہے. ہمارا جمع ہونا خروج کے لیے ہے. میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات دور صحابہ میں کیوں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو ماحول کی طرف لانے کے لیے اور اعمال دعوت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک مستقل محنت اور نقل حرکت تھی. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں کہ جب کسی کو دعوت دینے کے لیے داعی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قدم اٹھانے پر مدعو کے دل کو متاثر کر دیتے ہیں. یہ اس راستے کی تکالیف کی خاصیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں مشورہ کیا کدھر سے جانا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ ایک راستہ یہ مختصر ہے اور ایک راستہ یہ بھی ہے, لیکن ایک راستہ ہے یہ اس میں ڈاکو رہتے ہیں. فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی جانا ہے. حالانکہ آپ سوچیے کہ کون آدمی ڈاکوؤں کا راستے اختیار کرے گا یہ جانتے ہوئے کہ یہاں ایسے ڈاکو ہیں جو ہر گزرنے والے کو لوٹتے ہیں. کون ہوگا جو
اس کی عقل اس بات کو گوارا کرے گی کہ ڈاکوں کا راستے اختیار کیا جائے سفر کے لیے؟ اگر نہیں، کسی نے یہ بھی کہہ دیا مذاق میں، اس سے بھی آگے کا راستہ بدل دیتا ہے کہ نہیں اس راستے میں سنا ہے کہ ڈاکو ہیں، وہ راستے اختیار نہیں کرے گا۔ فرمایا ہمیں ڈاکوں کے راستے سے ہی جانا ہے۔ اللہ کی شان، آپ نے وہ راستے اختیار کیا اور دونوں ڈاکو آپ کو ملے راستے میں، دونوں کو آپ نے دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے، دونوں کو دعوت دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے لیے حکم فرمایا کہ ہمارے پاس مدینے میں آؤ۔ ایک دیہاتی کو آپ نے سفر میں دعوت دی، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اپنے گھر۔ فرمایا اس بات کی گواہی دو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے شوق واحد کے لائق نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی اس بات پر گواہ کون ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اور اللہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس کھجور کے درخت پر جو کھجوروں کا گچھا لٹکا ہوا ہے، یہ گچھا گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ گچھا گواہی دے گا، یہ گچھا گواہی دے گا۔ وہاں سے وہ درخت کے اوپر سے گچھا ٹوٹ کر چل کر نیچے اترا، آپ کے قریب آیا، 3 مرتبہ اس کھجور کے خوشے نے گواہی دی کہ آپ فرما رہے ہیں بات صحیح ہے۔ یہ واقعات تو ہیں ہمارے سامنے، لیکن ہم ان سارے واقعات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور اس زمانے کے ساتھ مخصوص کر کے سوچتے ہیں کہ بھائی وہ زمانہ تھا، یہ زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ چیزیں ہو گئی لیکن اس زمانے میں چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں، اگر دعوت سنت کے مطابق ہو اور انفرادی دعوت پر کا اہتمام ہو تو اللہ رب العزت آج بھی ایسی ظاہر کے خلاف شکلیں ظاہر فرما دیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، اس لیے کہ غریب مدد کہتے ہی اس کو ہیں، غریب مدد کہتے ہی اس کو ہیں۔ میرے دوستوں، مال خرچ کرنے سے ثواب تو مل جائے گا، مال خرچ کرنے سے ثواب تو مل جائے گا، بچے جیسے خرچ کرنے والا مخلص ہو، لیکن غیبی نصرت کیا ہے؟ غیبی نصرت یہ ہے کہ تمام اقوام باطل وہ اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، یہ غیبی نصرت ہے۔ تمام اقوام باطل اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، انہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے سوائے اس کے کہ وہ کہیں کہ بس سچا مذہب یہی ہے، تم سو رہے بات نہیں سن رہے، سمجھنے کہ سچا مذہب یہی ہے، انہیں کوئی اور راستہ نظر نہ آئے اپنی نجات کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت انفرادی دعوت میں رکھی ہے، یہ خاصیت انفرادی دعوت میں رکھی ہے، یہ خاصیت اللہ نے انفرادی دعوت میں رکھی ہے۔ لیکن وہاں حصہ فرماتے تھے کہ اجتماعات وہاں جیسا کا ملفوظ ہے، بلکہ سمجھتے کہ اجتماعات کام کا جز نہیں ہے، اجتماعات کام کا جز نہیں ہے، اجتماعات کام کا جز نہیں ہے۔ وہ تو جب گشت کیا تو جن جن کو دعوت دی جا کر وہ بات سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، بات سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ورنہ اجتماعات بہرحال کام کا جز نہیں ہے۔ بلکہ یہ فرماتے تھے کہ اس کام کے محض کے مطابق نہ ہونے اور سیرت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اجتماعات مضر ہوں گے، اجتماعات مضر ہوں گے، کیونکہ جو چیز محنت کے بغیر عمل میں آئے، جو چیز محنت کے بغیر عمل میں آتی ہے وہ شہرت کے راستے سے آتی ہے، جو چیز محنت کے بغیر وجود میں آتی ہے وہ
شہرت کے راستے سے آتی ہے، اور جو چیز محنت سے وجود میں آتی ہے وہ قبولیت کے راستے سے آتی ہے، وہ قبولیت کے راستے سے آتی ہے، اور قبولیت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ شہرت کے اسباب دنیا میں ہیں اور قبولیت کے اسباب آسمانوں میں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اعلان آسمان میں ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمانوں میں ان کی مقبولیت کا اعلان ہوتا ہے، پھر ہر آسمان پر اعلان ہوتے ہوتے آسمان دنیا پر اعلان آ جاتا ہے، وہاں سے پھر قبولیت دنیا میں لوگوں قلوب کے اندر اتار دی جاتی ہے۔ یہ روایت حدیث ہے۔ ثم يوضع له القبول في الارض، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا انفرادی دعوت سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں، اللہ کے قرب کا انفرادی دعوت سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے قرب کا انفرادی دعوت دینا ہے، سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے قرب کا انفرادی دعوت دینا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت جس بندے کی محنت کو قبول فرما لیتے ہیں، اور بندے کی محنت پر اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا ہے، محنت پر اللہ کو ترس آ جاتا ہے، تو جہاں جہاں سے یہ محنت کرتے ہوئے گزریں گے اللہ رب العزت ان کے دلوں میں اس محنت سے انابت اور طلب پیدا فرما دیں گے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر گشت اور ملاقاتیں اور محنت کے بغیر حضرت فرماتے تھے، جن علاقے والے اجتماع کے لیے آتے تھے نا، حضرت فرماتے تھے کہ تمہارا اجتماع جب کامیاب ہو سکتا ہے، تمہارا اجتماع جب کامیاب ہو سکتا ہے جب تمہارے شہر میں اور تمہارے علاقے میں کوئی مرد باقی نہ رہے، سب اللہ کے راستے میں نکل جائیں، سب اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ کیونکہ میں عرض کرتا ہوں جب ارتداد آیا ہم تو یہ سوچ کر جماعت کا رخ بنانے کہ بھئی یہاں کام ہے، یہاں جماعتیں نہیں دو تاکہ کام دیکھیں۔ حالانکہ جماعت کا رخ بنانے کی سنت یہ ہے، جماعت کا رخ بنانے کی سنت یہ ہے، اور جماعت کے رخ بنانے میں خلفائے راشدین کا معمول یہ ہے کہ جہاں ارتداد کی خبر آتی اور جہاں جہالت کا ماحول ہوتا وہاں جماعت بھیجی جاتی۔ علماء کی تشکیلیں ہوا کرتی تھی جہالت کے علاقوں کی طرف، علم کے میدانوں کی طرف نہیں، علم کے میدانوں کی طرف نہیں، بلکہ علماء صحابہ کی تشکیل ہوا کرتی تھی جہالت کے ماحول کی طرف، اور عمومی جماعت نکلا کرتی تھی ارتداد کے علاقوں کی طرف۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، ہماری تشکیلیں جو ہیں وہ اس رخ پر نہیں ہیں، نہ علماء کی تشکیلیں جہالت کے ماحول کی طرف اور نہ عمومی جماعتوں کی تشکیلیں ارتداد کے ماحول کی طرف نہیں۔ حالانکہ سنت یہ ہے تشکیل میں کہ جماعت کا رخ کس بنیاد پر بنایا جائے، کہ جماعت کا رخ بنایا جائے ارتداد کو روکنے کے لیے۔ میں نے عرض کیا اس ارتداد کو روکنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو خالی کرنے کا ارادہ کر لیا کہ مدینہ منورہ میں کوئی ایک بھی آدمی مرد مدینے میں نہ رہے، سب نکل جائیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا امیر المؤمنین مدینے پر خطرہ ہے، ادھر کفار مشرکین کھڑے ہو گئے کہ ان کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، اب جو مدد
اللہ تعالیٰ نبی کی وجہ سے کرتے تھے وہ تو ان کی ہوگی نہیں، وہ تو ان کی ہوگی نہیں. آسمانی مدد تو ان کے ساتھ اب ہوگی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آسمانی مدد وہ سمجھتے تھے کہ آسمانی مدد صرف نبی کو ہوتے ہوئے ہو سکتی ہے. آسمانی مدد صرف نبی کو ہوتے ہوئے ہو سکتی ہے، آسمانی مدد تو ان کی ہوگی نہیں کیونکہ ان کی نبی کی وفات ہو گئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی قیامت تک ایسے مدد کرتے رہیں گے جیسے ہم نے رسولوں کی مدد کی ہے. ہم قیامت تک ایمان والوں کی مدد ایسے کرتے رہیں گے جیسے ہم نے رسولوں کی مدد کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آسمانی مدد تو ہوگی نہیں کیونکہ ان کے نبی دنیا سے چلے گئے. ادھر تو کفر کھڑا ہو گیا، ادھر نفاق نے سر اٹھایا. حضرت نے عرض کیا یہ موقع نکلنے کا نہیں ہے. اس وقت مرکز کی حفاظت اور مدینے کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے. لہذا آپ اس جماعت کو روک لیجیے، جماعت کو روک لیجیے. حضرت بکر نے فرمایا کہ عمر میں تو اس جماعت کو روانہ کر کے رہوں گا ارتداد کو روکنے کے لیے. حضرت عمر نے فرمایا عرض کیا آپ مشورہ کیجیے، تنہا کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ ساتھی سے رائے تو لیجیے، ساتھیوں سے رائے لیجیے کہ یہ موقع جماعت کے بھیجنے کا اور مدینے کو خالی کرنے کا ہے یا نہیں ہے. حضرت بکر نے فرمایا عمر اللہ تعالی کے حکم میں مشورہ نہیں ہے، اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں کہ اللہ کا حکم ہے مشورہ کرو، کرنا ہے نہیں کرنا. اللہ کا حکم میں مشورہ نہیں ہے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ مدینے پر دشمن کی طرف سے خطرہ ہے، لہذا اس وقت مدینے کی حفاظت کے لیے آپ اسامہ کی جماعت کو روانہ نہ کریں. حضرت بکر نے فرمایا کہ میں انہیں سب کو بھیج کے رہوں گا، خود بھی نکلوں گا، خود بھی نکلوں گا، انہیں سب کو نکالوں گا، خود بھی نکلوں گا. مدینہ منورہ میں کوئی ایک جوان مرد نہ رہے، دشمن حملہ کرے، ازواج مطہرات کو قتل کر دے اور جنگل کے جانور اور کتے ان کی لاشوں کو گلی میں کھینچے پھریں. یہ نقصان میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن دین میں نقصان ہو اور لوگ زکات سے انکار کریں اور اصلاح آئے، یہ برداشت نہیں کر سکتا. میں نے